बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस कादी फायद ईसा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस पर हमला आवर हैं। हुकूमत इलेक्शन को इल्तवा का शिकार कर रही है। कादी फायद ईसा और उनके कुछ करीबी जजेस मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जाने के बाद कादी फायद ईसा मजीद मुतनाज़ा हो चुके हैं। एतजाज अहसन ने इस हवाले से बड़ा आम रद्द अमल दिया है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। हर पाकिस्तानी को उनका मजमून जो है जरूर पढ़ना चाहिए। उसके आम नुकात मैं आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर शहबाज गिल ने जावेद चौधरी को आज आईना दिखाया है। ये क्या मामला है, पहले मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं। जावेद चौधरी ने एक विलाग किया और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल जो है उन पर तशद्दुद किया गया और उन्होंने फर बोला, इसी अंदाज के अंदर जो अली अमीन गंडापुर है उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और बड़े मजे लेकर वो इस तरह की बातें कर रहे थे जो इंतहाई शर्मनाक किस्म का एक सहाफती रवैया था। और उन्होंने कहा कि ये देखने में बड़े ताकतवर लगते हैं लेकिन बड़े कमजोर हैं। और फिर एक फोटोशॉप जो तस्वीर है अली अमीन गंडापुर की, उसको भी वायरल किया गया नून लीगी मीडिया सेल की तरफ से। और फिर जो जावेद चौधरी उन्होंने कहा कि इन्होंने भी बड़ा कुछ इमरान खान के हवाले से एक्सपोज कर दिया है। शहबाज गिल ने फर बताया था जिसकी वजह से इमरान खान ने बाद में उनको करीब नहीं जो है वो जाने दिया और अब वो उस तरह करीबी रहनुमा नहीं है। चूंकि इसका होता यह है कि फिर इदारे इनको इस्तेमाल करते हैं, उनके ये एजेंट बन जाते हैं। तो इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने भी ये किया है। अब इस पर जो है डॉक्टर शहबाज गिल ने रद्द अमल का इजहार किया कि किस तरह आपने खयानत का मुर्तकिब होकर एक तो मेरी पार्टी के अंदर मेरी साख आपने मुतासर की है और फिर इस तरह की कोई वीडियो है नहीं, कोई मैंने बयान नहीं दिया और आप इसको अपने तौर पर ठोके जा रहे हैं, हालांकि आप बड़े साफी बनते हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने आज बड़ा भरपूर जवाब दिया उनको। वो कहते हैं आज जावेद चौधरी उर्फ चवल चौधरी की बेहुदा बकवास सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि अली अमीन ने शहबाज गिल की तरह खान के खिलाफ बयान दिए। मुझे पता है आपकी औकात एक पालतू से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है। हैरान हूं आपको आपकी औलाद और बीवी किस तरह से मुंह लगाती होगी। मैं तो उनके गंदे टेस्ट पर हैरान हूं। वो कहते हैं जब जेल में था जियो जंग ग्रुप ने और आप जैसे चंद सहाफती दलालों, मैं यहां कहना पंजाबी लफ्ज चाहता हूं, ने कहा कि शहबाज गिल ने बयान दे दिए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, तोते की तरह फर बोले हैं। ये सब झूठ बकवास है। अगर बोला था अब 8 महीने हो गए, सामने लाओ जो बोला था। तुम नाली के गंद से भी गंदे हो। तो ये एक बड़ा जो है उन्होंने सख्त जवाब दिया। ज़ाहिर है उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है जावेद चौधरी की तरफ से और अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी ये उन्होंने जो है वो इस अंदाज के अंदर जवाब दिया है। लेकिन अब इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जस्टिस कादी फायद ईसा का जो आज पार्लियामेंट के अंदर गए, क्योंकि बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं गए थे, तो एक सवाल था कि आखिर बाकी जजेस क्यों नहीं गए। तो पार्लियामेंट के तर्जमान की तरफ से बताया गया कि दावत तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की थी, लेकिन वहां पर बाकी जजेस नहीं गए क्योंकि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट यह है कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेनी होती है, मुशावरत के साथ इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करने होते हैं। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने शायद ये जहमत गवारा नहीं की। वो पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले की रोशनी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं और आज का दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल है। लेकिन कादी फायद ईसा ने साबित किया है कि वो पीडीएम की बी टीम के तौर पर एक अपने आप को दानिस्ता या ना दानिस्ता वाली बात तो नहीं है, वो रिएक्ट कर रहे हैं। जिस तरह हालिया दिनों के अंदर खुलकर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर हमले किए हैं और फिर पार्लियामेंट में उनका जाना, उसकी वो मुस्कुराहटें, एक तरफ हुदैबिया पेपर मिल का आम किरदार जिसको उन्होंने माफी दी, दूसरी तरफ जो है वो आप देखा जाली बैंक अकाउंट्स वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जिन इल्जाम थे वो सारे वहां पर मौजूद थे। और उस अंदाज में फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इमरान खान पर वहां हमले हो रहे थे, तो उन्होंने अपना एक वजन जो है वो वहां पर डाला है। अब इस पर जो है मुख्तलिफ जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपने राय दी है और एक तो पता चला है कि पार्लियामेंट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को भी मदऊ किया गया। ताहम जस्टिस ईसा के अलावा किसी और जज ने पार्लियामेंट जाने का फैसला नहीं किया, जबकि जस्टिस कादी फायद ईसा की जानब से पार्लियामेंट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस से ना इजाजत तलब की और ना ही मुशावरत की गई। इस पर एतजाज अहसन कहते हैं कि जस्टिस ईसा को पार्लियामेंट में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के लिए जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुशावरत करनी चाहिए थी, इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इजाजत ना लेकर ये ज्यादती की है। फिर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं
وہ پارلیمنٹ آمد جو ہے وہ ان کی درست نہیں تھی۔ قاضی فائد عیسیٰ کو آج پارلیمنٹ میں دیکھا تو انہیں اس منظر پر یقین ہی نہیں آیا۔ جسٹس فائد اگر بغیر مشاورت کے پارلیمنٹ گئے تو ان سے غلط پیغام جائے گا۔ حکومت تاثر دینا چاہتی ہے کہ جسٹس فائد ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت چیف جسٹس سے زیادہ جسٹس فائد کے پیروں میں زنجیریں باندھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھے کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا تو تھوڑا عرصہ رہ گیا، یہ اصل میں آپ کے خلاف گیم ہو رہی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ کا وہاں پہ جانا اس انداز کے اندر کے بغیر اجازت کے یہ غیر مناسب ہے۔ اور جس طرح اب حالیہ دنوں کے اندر جو ہے فیصلہ بھی 2-3 کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس کو بھی جس طرح بیان کرنے کی کوشش کی گئی یہ انتہائی جو ہے وہ غلط تھا۔ لیکن میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک بڑی زبردست فیصلہ دیا گیا، اور بلکہ جو عطر من اللہ صاحب کی طرف سے فیصلہ دیا گیا تھا اختلافی نوٹ، اس کو بڑے زبردست انداز کے اندر انڈیا کے ایک جج ہیں مرکنڈے صاحب، اور وہ آپ کو علم ہے مرکنڈے صاحب جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے اندر جو ہے وہ مرکنڈے کاٹچو وہ سپریم کورٹ کے جج رہے، 20 سال وہ جج رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تو بتایا کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر ایک مرتبہ بھی 20 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر فل کورٹ بینچ بناؤ۔ یہ سوال تو بڑا ایک آمکانہ اور فضول قسم کا پاکستان کے اندر چھیڑا گیا ہے۔ تو وہ بڑے آئینی ماہر ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا یہ اگر آپ کو سب کو سننا چاہیے، ترجمہ ان کا آرٹیکل ہے، اس کا جو ہے وہ 4-5 پوائنٹ پر انہوں نے جسٹس عطر من اللہ کو اتنا جھاڑا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جج کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے، یعنی اگر یہ اپروچ ہے ان کی۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عطر من اللہ نے پاکستانی سپریم کورٹ کے جسٹس عطر من اللہ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے التوا کے خلاف درخواست کے سلسلے میں اپنے چیف جسٹس پر حملہ کرتے ہوئے 26 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی نوٹ جاری کر کے انتہائی ناانصافی اور بے ضابطگی کا ارتکاب کیا ہے۔ عدلیہ میں یہ ایک درینہ اچھی طرح سے قائم غیر تحریری کنونشن ہے کہ موجودہ ججوں کو صرف اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرنی چاہیے، عوامی دائرے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ نوٹ جاری کر کے جسٹس من اللہ نے اس کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے توقع کے مطابق ضبط نفس کا فقدان ظاہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں عدالتی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہاں ایک واقعہ کوٹ کیا ہے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ایک جج لارڈ انکنز نے، وہ کہتے ہیں لیورج اینڈ اینڈرسن ورسز اینڈرسن 1942 کے اندر یہ ایک مشہور اختلافی فیصلہ لکھا۔ بینچ میں شامل 2 بھائی جج تھے، ایک بھائی جو ہے وہ جج لارڈ موگم، انہوں نے لارڈ اٹکنز جو ہے ان کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک پریس نوٹ جاری کیا اس غیر مہذب رویے کے لیے لارڈ موگن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گا، اور انگلینڈ کے اندر مزید کوئی عدالتی ذمہ داری نہیں دی گئی، یعنی صرف اس لیے کہ انہوں نے میڈیا کے لیے ایک نوٹ بنا دیا اور اس کی وجہ سے ان کو جج کے عہدے سے جانا پڑا۔ لہذا آپ کے فیصلے بولنے چاہیے، نہ کہ آپ کو بولنا چاہیے، اور جس بینچ میں آپ شامل ہی نہیں تھے اس کے اندر اتنا بڑا نوٹ دینے کی ضرورت کیا تھی۔ جسٹس من اللہ اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ سیاسی تنازعات کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا عام نقطہ انہوں نے اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں جسٹس من اللہ نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ سیاسی تنازعات کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور عدلیہ کو ایسے کیسز نہیں سننے چاہیے۔ جو وہ بھول گئے وہ یہ کہ کچھ تنازعات خالصاً سیاسی ہوتے ہیں، بلکہ سیاسی اور کچھ جو ہے سیاسی اور قانونی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان کا فیصلہ عدالت کے اندر ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ مقدمہ آخری نوعیت کا تھا، یعنی یہ سیاسی قانونی جو ہے وہ مقدمہ تھا۔ اس نے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 224(2) کے نفاذ کا مطالبہ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے 90 دنوں کے اندر صوبائی انتخابات ہونے چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کو 18 جنوری کو تحلیل کر دیا گیا تھا، 18 اپریل تک الیکشن ہونے چاہیے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر کیا کہ انہوں نے کسی دباؤ کے تحت الیکشن 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا، جو کہ آرٹیکل 224(2) کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ ایک بھارتی جج پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا وہ سمجھا رہا ہے ہمارے ججز کو کہ آپ دیکھو کس طرح آپ آئین کو وائیولیٹ کر رہے ہو۔ کیا عدالت کو آرٹیکل 224(2) کا نفاذ نہیں کرنا چاہیے تھا اور خاموش رہنا چاہیے تھا؟ یہ انہوں نے عطر من اللہ سے سوال پوچھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جسٹس من اللہ کی یہ منطق کہ چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے اسے حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ چونکہ حکمران جماعت پی ڈی ایم کا غلبہ ہے جو قبل از وقت انتخابات کروانا نہیں چاہتی، کیونکہ انہیں عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی جیسا کہ تمام رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ شکست دے گی، لہذا عدالت کی مداخلت کے بغیر آرٹیکل 224(2) غیر نافذ رہتا، یعنی چونکہ انہوں نے عمل ہی نہیں کرنا تو اس کا عمل درآمد کرنے کے لیے 224(2) کے تحت یہ کاروائی کرنی چاہیے تھی اور صحیح کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جسٹس من اللہ کہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ دینے سے عدالت خطرے میں ہے
لیکن کس طرح؟ کیا آئین کے نفاذ سے عدالت ہار جاتی ہے؟ اس کے برعکس میری رائے میں اس کا وقار اوپر جاتا ہے. یعنی یہ نقطہ بھی انہوں نے کہا کہ عدالت ہارتی نہیں ہے، اسے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے. جسٹس من اللہ نے اپنے نوٹ میں واضح و نصیحت کی ہے کہ کسی میں انا نہیں ہونی چاہیے. در حقیقت وہ اپنے ہی چیف جسٹس پر خلم خلا عام حملہ کر کے اپنی خود ساختہ انا اور احساس کمتری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں 5 رکنے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا. میں بھی الہ آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی چیف جسٹس کی طرف سے کسی خاص بینچ پر رکھے جانے یا کسی بینچ پر نہ رکھے جانے پر اعتراض نہیں کیا. جسٹس من اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ یعنی تمام ججز اکٹھے بیٹھے کیس سننا چاہیے تھا. یقیناً وہ یہ جاننے کے لیے کافی سینئر ہے کہ بینچوں کی تشکیل صرف چیف جسٹس جو روسٹرم کے ماسٹر ہیں ان کا واحد استحقاق ہے. چیف جسٹس اکیلے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا جج کس بینچ پر بیٹھے گا اور کتنے جج کس مخصوص بینچ میں ہوں گے. آپ نے نوٹ میں ایک لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ ججوں کو سیاست میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، جو 3 ججوں کے بینچ نے انہیں کیا بلکہ صرف ایک آئینی شک کو نافذ کیا. انہوں نے خود اپنے نوٹ میں کہا کہ خود کو سیاست میں دھکیل دیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی آفیشل کے ارکان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ پارلیمنٹ میں استعفیٰ دے چکے. عمران خان کو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیانات دے کے وہ خود سیاسی بیانات دے رہے ہیں. مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، لیکن جسٹس من اللہ نے جج بننے کے لیے اپنی فٹنس اہلیت کی مکمل کمی ظاہر کی ہے اس اختلافی نوٹ کے اندر. تو یہ ایک بھارتی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج ہیں خالد یوسف چودھری، ان کی وال سے یہ ایک زبردست ٹرانسلیشن تھی میں سمجھتا ہوں. اور آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس وقت صورتحال ہے اور تمام وہ اختلافی پوائنٹس جو ہے ان کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس یہ ایکشن نہ لیتے، سپریم کورٹ ایکشن نہ لیتی، تو 224(2) پر عمل درآمد نہ ہوتا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.